سمندر کے قریب ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر تھا جہاں سلطان اپنے دادا اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو اپنے دادا دادی سے بہت محبت تھی۔ سلطان کے ماں باپ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ دادا نے سلطان کو قریب کے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ سلطان اپنے دادا اور دادی کا خیال بھی رکھتا تھا اور ان کے کاموں میں ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ جب چھٹیاں ہوتیں تو وہ اپنے والدین سے ملنے چلا جاتا تھا۔ سلطان کے دادا ابا کا تعلق سمندر سے بہت گہرا رہ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مرچنٹ نیوی میں ملازم رہے تھے، اب بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا سمندری سفر پر ان کا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ اب ان کا زیادہ تر وقت مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ سلطان اسکول سے آ کر اپنی دادی کے ساتھ کام کرتا۔ ان کے گھر میں بہت سی مرغیاں، بکریاں اور بھینسیں پلی ہوئی تھیں۔ دادی اماں بہت محنتی اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ شریف ان کا نوکر تھا، لیکن وہ اسے گھر کا ایک فرد ہی سمجھتے تھے۔ دوپہر کو دادی اماں جب آرام کر رہی ہوتی اور دادا ابا اپنے کام میں مگن ہوتے تو سلطان باہر سیر کو نکل جاتا اور اپنی ایک مخصوص جگہ جا کر بیٹھ جاتا، جہاں سے وہ ساحل پر لہروں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا۔ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی۔ وہ ہر آتے جاتے جہاز کو اپنی دوربین سے دیکھ کر لطف اٹھاتا، مگر پہاڑی کے پیچھے کا سمندر کا حصہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ادھر جانے کا راستہ بہت تنگ اور خطرناک تھا، دوسرا اس کی دادی اسے ہمیشہ وہاں جانے سے روکتی تھی، لہٰذا گر جانے کا خطرہ بہت تھا۔ سلطان حالانکہ تیرنا جانتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی دادی کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ادھر نہیں جاتا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ سے یہ جگہ دیکھنے کی خواہش تھی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات کو وہ اپنے دادا سے ان کے بحری سفر کے قصے سنتا۔ اسے بھی اپنے دادا کی طرح سمندر بہت پسند تھا۔ ایک دن سلطان معمول کے مطابق اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا ایک پرندہ اپنے منہ میں کوئی چیز دبائے اسے زور زور سے پٹک رہا ہے۔ سلطان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، پرندہ ڈر کر اڑ گیا اور وہ چیزیں وہیں رہ گئیں۔ ارے یہ کیا؟ سلطان حیرت سے نیچے پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے لگا، جسے وہ کوئی کپڑا یا سانپ سمجھا تھا۔ وہ اصل میں ایک قیمتی ہار تھا جو دیکھنے میں بہت پرانا اور قدیم لگتا تھا۔ سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ پرندہ ہار کہاں سے اڑا لایا۔ اس کے پاس تو اتنے گھر بھی نہ تھے، وہاں تو چند غریب مچیروں اور ملاحوں کے گھر تھے۔ غور کرنے پر اسے یاد آیا کہ پرندہ پہاڑی کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا، جہاں بہت عرصے سے کوئی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی یہ وہاں سے آیا ہے؟ اس ویرانے میں آخر کون ہوگا؟ کیا میں وہاں جا کر دیکھوں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یکایک اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہاں جا کر دیکھنا چاہیے اور اپنی پرانی آرزو بھی پوری کر لینی چاہیے۔ وہ جلدی جلدی پہاڑ کے پچھلے حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ کنارے پر آ کر وہ گھبرا کر رک گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامنے ایک دیو ہیکل ٹوٹا ہوا جہاز تھا، جس کا آدھا حصہ پانی میں تھا اور آدھا حصہ خشکی پر۔ یہ بہت پرانا اور بوسیدہ جہاز تھا، نہ جانے کب سے کسی کی نظر نہ پڑی تھی۔ وہ سرپٹ دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ دادا ابا، جہاز، پرانا جہاز، پیچھے ادھر۔ سانس پھولنے کی وجہ سے سلطان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ آرام سے بیٹھو اور اب بتاؤ، دادا ابا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب سلطان کی سانس بحال ہوئی تو اس نے پورا آنکھوں دیکھا حال کہہ سنایا۔ کیا واقعی وہاں قدیم زمانے کا جہاز پھنسا ہوا ہے؟ سبھی ہکا بکا رہ گئے۔ مگر اس سے پہلے اس پر کسی کی نظر کیوں نہیں پڑی؟ شریف نے حیرانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ دادا ابا نے کہا، لوگ اس جگہ کو خطرناک سمجھ کر نہیں جاتے تھے اور پہاڑ کی اوٹ کی وجہ سے وہ جہاز اتنے دن چھپا رہا، کیونکہ مچھیرے زیادہ تر سمندر کے شمال کی بجائے جنوبی حصے کی طرف مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دادا ابا سمجھانے کے بعد اپنا چشمہ ڈھونڈنے لگے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ دادی اماں پریشان ہو گئیں اور رات کو وہاں جانے سے منع کرنے لگیں۔ دادا ابا کچھ سوچنے لگے، پھر ایک کتاب نکال کر اس کے ورق الٹ پلٹ کرنے لگے۔ پھر سلطان کو کتاب میں بنی ہوئی مختلف جہازوں کی تصویریں دکھاتے ہوئے بولے، یہ بتاؤ کیا وہ جہاز اس کتاب میں دی گئی تصویروں سے ملتا جلتا ہے؟ سلطان نے تصویروں پر نظر ڈال کر کہا، ہاں ہاں ایسا ہی ہے، لیکن نہایت خستہ حال ہے۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ شریف تم ٹارچ سنبھالو، میں کوٹ پہن کر آتا ہوں۔ دادا ابا یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ دادی اماں کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، ہم صرف اسے دور سے ہی دیکھ کر آتے ہیں، قریب نہیں جائیں گے، تم گھبراؤ نہیں۔ رات کے اندھیرے میں جہاز اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا سا جانور بیٹھا ہو۔ دادا ابا نے جہاز دیکھنے کے بعد کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان جہازوں میں سے ایک ہے جو ہندوستان کے راستے بحیرہ عرب کے ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے اور اپنا مال بیچا کرتے تھے، جن میں کچھ جہاز لاپتہ بھی ہو گئے تھے۔ شاید یہ کوئی ایسا ہی جہاز ہو سکتا ہے کسی طوفان میں گر گیا ہو اور لوگ ڈوب گئے ہوں اور یہ اس کنارے پر آن لگا ہو۔ سلطان بولا، یا ہو سکتا ہے دادا ابا بحری قزاقوں نے یہ جہاز لوٹنا چاہا ہو۔ میں نے آپ کی ایک کتاب میں بحری قزاقوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ ممکن ہے۔ اچھا اب جلدی سے گھر چلو، صبح آ کر اس کا تفصیلی معائنہ کریں گے۔ تمہاری دادی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ دادا ابا کہتے ہوئے چلنے لگے اور ان کے پیچھے پیچھے شریف اور سلطان کو بھی واپس ہونا پڑا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان، دادا ابا اور شریف اپنے ساتھ چند ضروری چیزیں لے کر دوبارہ اسی جگہ پہنچے۔ جہاز پر جانا اتنا مشکل نہ تھا، وہ پہاڑی کے راستے نیچے اتر کر آسانی سے جہاز کے ٹوٹے ہوئے عرشے پر پہنچ سکتے تھے۔ شریف نے رسی کا ایک سرا پہاڑی میں پھنسایا اور اس کے ذریعے جہاز میں اتر گیا، پھر سلطان اور آخر میں دادا ابا۔ جہاز میں مختلف قسم کے پودے، سمندری بیلیں اور سیپیاں پھیلی ہوئی تھیں اور لاتعداد کیکڑوں اور مچھلیوں کے کانٹے پڑے تھے۔ اف خدایا، یہاں تو چلنا مشکل ہے، شریف اپنے پیروں سے بیلوں کو ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ دادا ابا جہاز کا جائزہ لینے لگے اور اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ پھر ٹارچ ایک بڑے سے غار نما سوراخ میں ڈالتے ہوئے بولے، یہ کھڑکی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے برابر میں دروازہ ہے، یہ اس طرف۔ مگر دادا ابا، اس کے آگے تو بڑے بھاری پھٹے گرے پڑے ہیں، ان کو کون ہٹائے گا؟ سلطان بولا۔ اچانک شریف جہاز کے پچھلے حصے سے چیخا، دادا ابا، یہ ادھر کچھ راستہ لگتا ہے، اندر جانے کا راستہ، ذرا دیکھیے آ کر۔ وہ دونوں فوراً وہاں پہنچے۔ راستہ تو ضرور تھا، مگر جہاز پانی میں آدھا جھکا ہوا اور خطرناک تھا۔ خدا خدا کر کے وہ جہاز کے اندر داخل ہو گئے۔ ٹوٹے پھوٹے کیبن میں گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا ہوا تھا۔ ٹارچ کی وجہ سے پانی کا عکس چھت پر اور دیواروں پر آ رہا تھا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئے جہاں پر پانی کم تھا۔ اچانک اندھیرے میں سلطان کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے 2-3 انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، ان کے کپڑے گل چکے تھے۔ برابر میں ایک چیز پڑی تھی جو ٹوپی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے اوپر لوہے کے بلے پر ایک نام کنندہ تھا جو تقریباً مٹ چکا تھا۔ سلطان نے اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ کیپٹن رابرٹ، ہاں رابرٹ ہوگا۔ اوہ، تو یہ ہمارے کپتان صاحب ہیں۔ سلطان نے فوراً ڈھانچے کو سلوٹ مارا اور بولا، کپتان صاحب، دادا ابا، شریف اور مجھ ناچیز کو جہاز پر آنے کی اجازت دیجیے، شکریہ۔ وہ اپنی بات ختم کرنے لگا کہ دادا ابا کسی حیرت انگیز چیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سلطان میاں، یہ دیکھو، یہ نادر تصاویر مشہور مصوروں کی بنی ہوئی لگتی ہیں۔ شکر ہے کہ پانی سے اوپر ہونے کی وجہ سے ان میں سے چند بڑی حد تک محفوظ ہیں کہ کیا واقعی یہ تصاویر ان مصوروں کی ہیں جنہیں میں سمجھ رہا ہوں؟ تو دادا ابا، اگر آپ کا خیال صحیح ہوا تو یہ تصویریں انتہائی مہنگی بکیں گی۔ سلطان خوشی سے بولا۔ دادا ابا نے کہا، یقیناً بیٹے، مگر بیٹے، یہ نادر چیزیں بیچنے کے لیے نہیں، رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ پھر وہ لوگ جہاز کی دوسری چیزوں کو بھی غور سے دیکھنے لگے جو ہر طرف بکھری اور دبی ہوئی پڑی تھیں۔ تصویریں، پھٹی پرانی کتابیں، گلدان، ٹوٹے پھوٹے ظروف جن میں کچھ کی حالت اب بھی خاصی اچھی تھی، بندوقیں اور خوبصورت خنجر جن کے خول پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، اور پرانا فرنیچر، خوب نقش و نگار والے صندوق اور لاتعداد دوسری چیزیں۔ دادا ابا حیرت اور خوشی سے بولے، یہ جہاز تو نوادرات سے بھرا پڑا ہے، پوری ایک تاریخ اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ سب نوادرات احتیاط اور حفاظت سے نکال کر لے جائیں اور صفائی کے بعد ان پر پالش کر دیا جائے تو ان کی قیمت اور بھی بڑھ جائے گی، پوری دنیا میں ان کی بہت اہمیت ہوگی۔ ہم اپنی حکومت کو اس سے باخبر کریں گے۔ یہ چیزیں میوزیم کی زینت بن کر لوگوں کی دلچسپی کا باعث بھی ہوں گی، خاص طور پر یہ تصاویریں۔ دادا ابا دونوں کو مزید بتاتے ہوئے بولے، اور اب چلتے ہیں، ہمیں اس کی خبر جلد از جلد حکومت کو دینی چاہیے، اور ہاں، اس سے پہلے اس کا ذکر کسی سے قطعی نہ کرنا۔ مگر دادا ابا، ایک بات کا خیال مجھے بڑی دیر سے آ رہا ہے، اور وہ پرندہ ہار جہاں سے لایا تھا وہاں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جواہرات وغیرہ؟
لیکن ہم نے جہاز کا تقریباً سارا حصہ ہی دیکھ لیا ہے، اس قسم کی کوئی چیز تو نظر نہیں آئی، دادا ابا داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے اور گھر واپس پہنچ گئے۔ دادی اماں دیر ہو جانے کے باعث بہت پریشان تھیں، مگر جہاز کے بارے میں تفصیلات سن کر وہ سب کچھ بھول گئیں اور ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ وہ رات سلطان نے بے چینی میں گزاری، اس کا دھیان ہار کی طرف لگا ہوا تھا۔ آخر کون سا ایسا حصہ ہے جس کا اسے خیال نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے وہ جواہرات پانی میں بہہ گئے ہوں اور فقط ایک ہار ہی پرندے کے حصے میں آیا ہو۔ اس طرح کے بہت سے سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی لمحے پھر وہاں جا کر دیکھے، لیکن موسم ٹھیک نہیں تھا۔ ان دنوں سمندر میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ایسے میں رات تو کیا، دن میں بھی اکیلے اسے کون جانے دیتا؟ مگر اس نے سوچا جب دادا ابا شہر گئے ہوں گے اور شریف دادی اماں کے ساتھ کاموں میں مصروف ہوگا تو میں اکیلا ہی چپکے سے وہاں جاؤں گا۔ دوسرے دن سلطان جہاز پر اپنے خیال کے مطابق اس صندوق کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں قیمتی زیورات بند تھے۔ ہر جگہ دیکھا مگر بے فائدہ۔ تھک ہار کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے لگا اور پیروں سے سمندری بیلوں سے کھیلنے لگا۔ یکایک جھاڑیوں میں اسے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جلدی جلدی بیلیں ہٹائیں۔ ایک بڑی خوبصورت سی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ذرا سا اور کریدنے کے بعد چند اور چیزیں وہیں پھنسی ہوئی ملیں۔ تو اس کا مطلب ہے زیورات کسی ڈبے یا صندوق میں نہیں بلکہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی وہ چیزیں جیکٹ کی جیب میں ڈال لیں اور جانے ہی والا تھا کہ خوشی سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ آدھا لٹکنے لگا۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نیچے پانی کی تیز اور خطرناک موجیں اسے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ زنگ آلود ہونے کے باعث فوراً ٹوٹ گئی۔ اب وہ صرف ایک ہاتھ کے سہارے لٹک رہا تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پریشان تھا کہ کیا کرے، کس کو مدد کے لیے پکارے۔ نیچے ٹوٹے ہوئے جہاز کا ملبہ تھا، اگر اس کا ہاتھ چھوٹ جائے تو اسے لہریں بہا کر نیچے پھنسا سکتی ہیں۔ لٹکے لٹکے وہ تھک گیا اور بے ہوش ہونے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی اور پھر کیا تھا، ایک جھٹکے کے ساتھ، لیکن اچانک کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ یہ شریف تھا، اس کے ساتھ دادا ابا اور بہت سے دوسرے لوگ تھے۔ یہ لوگ دادا ابا کے ساتھ جہاز کی تحقیق کے لیے آئے تھے۔ سلطان کو جب ہوش آیا تو وہ بستر پر لیٹا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی طوفانی موجوں کے خیال سے اٹھ بیٹھا۔ سامنے دادی اماں پر نظر پڑی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیبوں سے زیورات بستر پر ڈھیر کر دیے۔ اس کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے سلطان، دادا ابا اور شریف کی کوششوں سے جہاز کا سارا قیمتی سامان نکال لیا۔ یہ نادر چیزیں قومی عجائب گھر کو دے دی گئیں، جہاں ہزاروں لوگ اس چھپے ہوئے پرانے جہاز کے نوادر کو بڑے شوق اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔